دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں کچھ ججز کی۔ وہ جیسے پہلوان کشتی کرتے ہیں تو داؤ پیچ لڑاتے ہیں نا، تو پاکستان کی سپریم کورٹ میں اور بڑی حد تک ہائی کورٹس میں بھی گویا داؤ پیچ چل رہے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جس کو یوتھ یا جوڈیشل بریگیڈ کہا جا سکتا ہے، اور ان کی ایک اٹیمپٹ تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ریزروڈ کیس سیٹس کا جو کیس تھا، اس میں انہوں نے اس چیز کو پریمپٹ کرنے کے لیے کہ حکومت آئین میں ترمیم نہ کر لے، اور اس وقت کیونکہ فضا یوتھیا بریگیڈ نے یہ پھیلائی ہوئی تھی کہ فائزہ کو ایکسٹینشن ملنے کا پروگرام ہے اور اس والے سے آئین میں ترمیم ہوگی، تو اس چیز کو پریمپٹ کرنے کے لیے انہوں نے حکومت سے میجورٹی چھیننے کے لیے 2/3 نہ بنا سکے، وہ ریزرو سیٹیں جو تھیں ان کو سسپینڈ کیا، اور وہ ایک خاص قسم کا فیصلہ دیا پی ٹی آئی کے حق میں۔ حالانکہ پی ٹی آئی اس میں پٹیشنر نہ تھی، اس نے کوئی ریلیف مانگا نہیں تھا، سنی اتحاد کونسل نے مانگا تھا، اس کو دیا نہیں گیا، نہ اس کا بنتا تھا، اور ظاہر ہے جو ریلیف لینے ہی نہیں آیا اس کا تو بنتا ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال وہ ایک لمبی داستان ہے جس پر ملٹیپل ٹائمز پہلے بات ہو چکی ہے۔ تو الٹیمیٹلی حکومت نے ترمیم تو کی لیکن قاضی فائزہ کو ایکسٹینشن نہ دی، کنٹریری ٹو دا پروپیگنڈا بائی یوتھیا بریگیڈ۔ تو منصور شاہ جو کہ نئے یوتھیا کیمپ میں گئے تھے اس والے سے کہ میں اب زور بازو سے چیف جسٹس بنوں گا، تو ان کی امیدیں بر نہ آئیں اور وہ گویا انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ بلکہ اگر وہ حرکت نہ کرتے، اسے اتنی جلدی نہ ہوتی کہ میرا کوئی برتھ رائٹ ہے کہ میں چیف جسٹس بنوں، تو شاید بن بھی جاتے۔ اور یہ حکومت کی خوش قسمتی سمجھ لیں یا پاکستان کی کہ بہرحال اس ذہنیت کے شخص کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا، ورنہ جو پہلے ثاقب نثار اور اس طرح اس علق کے اس قبیل کے لوگوں نے پاکستان کا حشر کیا تھا، یہ حضرت بھی وہی کام کرتے۔ تو بہرحال حکومت نے 26 امینڈمنٹ کی، جس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز کی تشکیل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں فردر بھی ترامیم کی گئیں، اور کہ وہ کیس فکس کرنے کے لیے جو کمیٹی ہے اسی طرح کی اس کو مزید بہتر بھی کیا گیا، اور اسی طرح کی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ تو بہرحال یہ جو موجودہ ایمرج ہوئی سچویشن، یعنی اس بیک گراؤنڈ میں یہ تھی کہ منصور شاہ اس بات پر اور اس کے کچھ جو ساتھی ہیں تلے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ڈنک مارنا تو وہ گویا زہر لے کر پھر رہے ہیں۔ تو یہ موقع اس طرح پھر انہیں حاصل ہوا، جیسے ملٹیپل اٹیمپٹس وہ کرتے رہتے ہیں، کبھی خط لکھتے ہیں، کبھی کمیٹی میں نہیں بیٹھتے۔ تو ایک پروویژن ہے سیکشن 221 کسٹمز ایکٹ 1969 کی، اس کے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جو ظاہر ہے کسٹمز ایکٹ کے حوالے سے تھا کہ یہ پروویژن جو ہے یہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کی، تو وہاں جو بینچ تشکیل دیا گیا اوریجنلی وہ جسٹس عائشہ ملک اور منصور شاہ کی سربراہی میں عرفان سعادت بھی اس میں شامل تھے۔ تو یہ جو رجسٹرار تھا اس سے یہ غلطی ہوئی کہ یہ تھا کانسٹیٹیوشنل میٹر، تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا ریگولر بینچ میں۔ بہرحال یہ ریگولر بینچ میں چلا گیا، اور بعد میں اس میں تبدیلی بینچ کی تشکیل میں کی گئی، عقیل عباسی کو شامل کیا گیا، اور عقیل عباسی کو پھر وہاں سے اس آبزرویشن کے ساتھ کہ دیکھیں یہ تو پہلے اس وقت جب یہ فیصلہ ہوا تھا سندھ ہائی کورٹ میں، اس وقت وہ وہاں فیصلہ کرنے والے ججز میں شامل تھے، تو یہ مناسب نہیں ہے، تو ان کو نکالا گیا پھر۔ اور لیکن وہ ساتھ ہی وہ جو 2 ججز باقی بچتے تھے یعنی منصور شاہ اور عائشہ ملک، انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کیا اور یہ حکم دیا کہ جو جنوری 20 ہے اس کو کیس مقرر کیا جائے اسی بینچ کے سامنے، یعنی اوریجنل بینچ کے سامنے۔ اوریجنل مینس کہ ان 2 ججوں پلس عرفان سعادت، ان تینوں کے سامنے، تو وہ کانسٹیٹیوشنلٹی اس کی ڈیسائیڈ کریں گے۔ اب ویسے وہاں پر یہ ٹیک اپ کر لیا اس کونسل نے، جو متاثرہ پارٹی تھی اس کی طرف سے، کہ یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے اور ریگولر بینچز کو نہیں سن سکتا۔ یہ بات بالکل درست تھی،
لیکن انہوں نے یہ موقع جانا کہ اب یہ ہمارے پاس آ گیا، ہم چھین لیں گے۔ اب انہوں نے جی یہ حکم جاری کر دیا، جبکہ ادھر غلطی کا احساس ہو گیا، اور پھر جو سپریم کورٹ کی وہ 3 رکنی کمیٹی ہے جس میں ویسے منصور شاہ بھی شامل ہے، تو وہ کیونکہ عموماً کہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا، یعنی جب ان کی مرضی ہوتی ہے آ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا، گھر بیٹھے لیٹر لکھ دیتے ہیں یہی میرا موقف ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اس کمیٹی نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کیس ریگولر بینچ سے پر نہیں ہونا چاہیے، اس سے واپس لینا چاہیے، اور یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بھی وہ 3 رکنی کمیٹی جو اس حوالے سے بینچ فکس کرنے کی ہے یا کیس مقرر کرنے کی ہے، تو اس نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا، دونوں کمیٹیوں نے گویا یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان پر، اور ظاہر ہے پھر ان کے حکم کے تحت رجسٹرار نے، ایڈیشنل رجسٹرار نے اس کو فکس نہیں کیا 20 جنوری کو۔ اب انہوں نے تو واردات ڈالنی تھی، تو انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ایشو کر دیا ایڈیشنل رجسٹرار کو، جن کا نام ہے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ہیں وہ نظر عباس ہے ان کو۔ اب جب اس کی ہیئرنگ ہوئی، وہ کنٹمپٹ نوٹس کی، ظاہر ہے 2 حضرات سن رہے تھے، خواتین و حضرات یا خاتون و حضرت، منصور شاہ اور عائشہ ملک، تو وہاں پر رجسٹرار محمد سلیم خان جو ہیں وہ اس ایڈیشنل رجسٹرار کی جگہ پیش ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ تو کمیٹی کا حکم تھا، تو اس حوالے سے کوئی ایڈمنسٹریٹو کسی بندے نے تو اپنے طور پر نہیں کیا، ظاہر ہے ہم ان کے ماتحت ہیں اور آئین کے مطابق یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ بینچ اس کے سامنے آ نہیں سکتا تھا، یہ گویا ایب انیشو انکانسٹیٹیوشنل تھا یہ بینچ کی تشکیل ہی۔ تو بہرحال انہوں نے یہ موقع جانا اور بڑی یعنی ایک پلان کے تحت یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی، ایڈیشنل رجسٹرار جو ہے اس نے تو کوئی کنٹمپٹ نہیں کی، اس کے خلاف نوٹس ہم ودرا کرتے ہیں، لیکن جوڈیشل آرڈر کیونکہ ہمارا تھا، اب ظاہر ہے ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جوڈیشل آرڈر دے دیں کہ زمین آسمان ایک ہو جائیں تو وہ ایک ہو جائے گا، وہ آرڈر دے دیں کہ میرے علاوہ کوئی اور جج ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کا، پھر یہ بھی ایسے ہی ہوگا، یعنی کچھ ایسی موزیقہ خیز یعنی ٹینڈنسی یا تشریحات ہیں اپنے فیصلوں میں، وہ دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیں جوڈیشل آرڈر کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے نلیفائی کیا گیا، یعنی کیس جب فکس نہیں کیا گیا، ہماری مرضی کا بینچ نہیں تشکیل دیا گیا اور کیس ہمارے پاس نہیں لگایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، اور یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور یہ پروپرائٹری آف لا اور پروپرائٹری آف جسٹس اور یہ اور وہ اس کے خلاف ہے جی۔ تو لہٰذا اس میں پھر کون ذمہ دار ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کمیٹیاں ذمہ دار ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ جسٹس امین الدین خان جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ ہیں، اور پلس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افریدی، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے باقی بھی جو کمیٹی میں حضرات شامل ہیں، تو گویا منصور شاہ کے علاوہ وہ 5 بندے بنتے ہیں، اس میں 6 بنتے ہیں، تو وہ 5 بندے اصل میں کنٹمپچوس ایکٹ انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ کیونکہ بڑا سیریس معاملہ ہے تو اس میں فل کورٹ کی تشکیل ہونی چاہیے۔ اب ویسے تو اگر یہ کشتیاں جلا کر حملہ آور ہوتے تو پھر تو انہیں چاہیے تھا کہ بس انہیں بھی پھر قرار دے دیتے، یہ کنٹمپٹ انہوں نے کیا ہے، نہ وہ پیش ہوئے تھے، یعنی ان کے متعلق تو ریمارکس دینے ہی نہیں چاہیے تھے، کہ یا تو ان کو نوٹس ایشو کرتے، اور ان ججز نے بھی یہ نوٹ کیا کہ ہمیں کوئی نوٹس ایشو کر دیتے کہ دیکھیں آپ نے کنٹمپٹ کیا، کہ انہیں آپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو وہ ظاہر ہے وہاں پر پھر انہوں نے ایک ہیومرس انداز میں یا ایک طنزیہ انداز میں کہا کہ ہم حاضر ہو جاتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ کہا ہے نا داغ نے کہ زیز سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو، زیز سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو، جہاں پیاری بھی نہیں جہاں سے جاتے بھی نہیں۔ تو یہ صاحب جو ہیں حسد میں جلتے بھی رہتے ہیں، اور پھر اس حد تک بھی نہیں جاتے کہ جہاں ان کو 100% پھر ڈوبنا پڑے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ اپنی طرح سے یہ شرارت کی کہ وہ سارے 5 جج جو ہیں وہ انہوں نے کنٹمپٹ کا ارتکاب کیا ہے، تو ان کے خلاف فل کورٹ بنائی جائے، کیونکہ یہ بہت اہم میٹر ہے۔ اب اس میں 2 طرح کی واردات ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ ان کو ہی 5 ججز کو گویا آپ سمجھ لیں 1/3 یا 1/2 آف سپریم کورٹ جو ہے اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا، یہ 2 جج حضرات نے، عائشہ ملک اور منصور شاہ نے، اور اس طرح گویا
اگر انہیں بالفرض اگر تھیوریٹیکلی ہم دیکھیں کہ فل کورٹ بنے، فل کورٹ مینس کہ سپریم کورٹ کے سارے ججز بیٹھیں اور ان کو اگر ایک جج کی اکثریت حاصل ہو جائے تو ان 5 ججوں کو تو پھر فارغ کر دیں گے کہ انہوں نے کنٹمپٹ کا ارتکاب کیا، ظاہر ہے پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجیں کیس بلکہ وہیں جوڈیشل آرڈر کر دیں گے یہ آج سے جج نہیں ہے، لہٰذا پھر مرزا یار وہ پھرے گا تنہا، وہ سنجیاں ہو جائیں گی گلیاں تو بہرحال ایک تو یہ اسپیکٹ تھا. دوسرا یہ اسپیکٹ تھا کہ فل کورٹ کہا گیا. اب کیونکہ جو پریویلنگ کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے لیے فل کورٹ ہے، وہ 8 رکنی بینچ ہے تو اس سے زیادہ اب نہیں ہوں گے، وہی فل کورٹ ہے. اس لیے کہ وہ جو نئی 26 امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے مطابق کانسٹیٹیوشنل میٹرز کوئی اور ہونے ہی نہیں سکتا، صرف وہ 8 ججز کا جو بینچ ہے یا 8 ججز میں سے کچھ کا بینچ بنایا جائے، کم از کم 5 کا، تو وہ سن سکتا ہے. تو لہٰذا وہ گویا اس اپنے واردات سے ایک تو ان 5 ججز کو نشانہ بنا رہے تھے، دوسرا اس امینڈمنٹ کو نشانہ بنا رہے تھے کہ جب یہ فل کورٹ تشکیل دے دیں گے، شاید طیش میں آ کے دے دیں تو پھر ہماری تو موجیں ہو گئیں کہ ہم نے تو گویا اس کنسیپٹ کو نلیفائی کروا دے دیا کہ آپ کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی فل کورٹ ہے اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں صرف وہی یعنی سن سکتا ہے. تو اب فل کورٹ بن گئی ہے تو اس کا مطلب فل کورٹ سٹل تشکیل دی جا سکتی ہے. تو اس والے سے انہوں نے یہ بات ڈالی باہر. پھر ہونا کیا تھا کہ ظاہر چیف جسٹس کو انہوں نے لکھا کہ آپ فل کورٹ تشکیل دیں. اب فل کورٹ ظاہر تشکیل دینا پھر اگین چیف جسٹس اور وہ 3 رکنی کمیٹی کا اختیار ہے، جس میں منصور شاہ پہلے ہی گویا یعنی ایک عضو معطل ہیں اور والنٹریلی عضو معطل ہیں کہ وہ خط لکھنے پر اکتفا کرتے ہیں، شرارت کرنے پر اکتفا کرتے ہیں. تو اس کا حاصل کیا ہونا ہے، بس وہ پڑا ہوا ہے. تو یہ یعنی انہوں نے اپنی طرح کی واردات ڈالی ہے. دوسری طرف 26 امینڈمنٹ جو ہے یعنی ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ 26 امینڈمنٹ الٹیمیٹلی اس میں فل کورٹ تشکیل دی جائے. ظاہر اس کا وہ باہر اظہار بھی کرتا ہے منصور شاہ اور اس کے جو بریگیڈ کے ساتھی ہیں کہ لیکن 26 امینڈمنٹ دوسری طرف باقاعدہ اس کے لیے بینچ تشکیل دیا جا چکا ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں زیر سماعت ہے. وہاں پر 8 اپنا وہ بینچ ہے جس کے سربراہ جسٹس امید الدین خان ہیں اور باقی جو 8 ججز ہیں ان میں جسٹس مندخیل ہیں، محمد علی مظہر ہیں، وہی عائشہ ملک بھی وہاں پر ہے اور سید حسن اظہر رضوی بھی ہیں اور مسرت ہلالی نعیم اختر افغان اور شاہد بلال حسن. تو باہر یہ کشمکش جاری رہے گی اور منصور ملنگ کا بھی کیونکہ ٹینیور ابھی بہت رہتا ہے اور جسٹس افریدی ظاہر چیف جسٹس ہیں اور یہ بھی بات کم و بیش بڑی واضح ہے کہ منصور ملنگ کو پھر بھی چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کا بھی حصہ نہیں بنایا جائے گا یا اس طرح نہیں بنایا جائے گا کہ ادھر سارے یوتھیے بٹھا دیں. تو یہ مسکین پہ چتاب کھاتے رہیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان پائندہ باد. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.